अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपने टांगे या फिर घोड़े पर सफ़र तो ज़रूर किया होगा, नहीं किया? चलें, आपने देखा तो होगा ना, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो टांगा है ये सबसे पहले कहाँ पर चला या कहाँ पर बनाया गया और किसने इसको ईजाद किया? उसके अलावा ये जो कैरेज हैं इनकी इकसाम कितनी है? बहरहाल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। चले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टांगे हैं ये सबसे पहले कहाँ पर चले और इनकी इकसाम कौन सी हैं। 18वीं से 19वीं सदी के दौरान इन घोड़ों से चलने वाली गाड़ियों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। बहुत सी गाड़ियां 2 पहिए रखती थी और कुछ गाड़ियां 4 पहियों पर मुनहसर करती थी। तो इन गाड़ियों को या तो आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था या फिर अमीर तबके ने इसको अपने लिए डिज़ाइन कर रखा था। तो ये गाड़ियां हर दौर में अपना किरदार अदा करती रही हैं। बहरहाल अब इन गाड़ियों का काम थोड़ा कम हो गया है क्योंकि मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ट्रेन, बसेस और बहुत सी ट्रांसपोर्ट इनकी जगह ले चुकी है। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में इन गाड़ियों के अलावा कोई गाड़ी आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। अगर कहीं इस्तेमाल होती भी थी तो बहुत कम जगहों पर गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। चले आए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला तांगा या कैरिज किस मुल्क में चला और कितने हजार साल पहले चला। तो सबसे कदीम जो कैरिज है उसे चैरियट बोलते हैं और ये कैरिज 3000 साल पहले मेसोपोटामिया में चला था। और इस कैरिज का इस्तेमाल जो है वो शाही खानदानों के जनाजों में किया गया। और ये कैरिज नाजरीन इंतहाई छोटा और 2 पहियों पर इन्हसार करता था। और मज़े की बात यह है कि ये कैरिज इतना हल्का था कि इसको तेज़ रफ्तारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हाँ, जंग में भी इस कैरिज ने इतना अहम किरदार अदा किया कि जंगी मामलात में भी इस कैरिज को इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये कैरिज 2 घोड़ों के जरिए खींचा जाता था और इस पर जो कोचवान है वो इसके ऊपर खड़े होकर इसको कंट्रोल करते थे। तो ये कैरिज जंगी मामलात में इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि उसके बाद ये कैरिज जो है चीज़ों को ले जाने, लाने और तेज़ रफ्तारी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और इस कैरिज का नाम स्टेज कोच है। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि स्टेज कोच जो है उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चूंकि ये जो स्टेज कोच है ये मुंतखब स्टेशंस पर चलती थी और उन स्टेशंस को स्टेजेस बोला जाता था और उसी वजह से इस गाड़ी का नाम स्टेज कोच रखा गया। और इस गाड़ी में एक और बड़ी मजे की बात है, वो ये है कि डाक को किराए पर ले जाने के लिए अगर आपने किसी डाक को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है तो ये कोचेस जो है इनको इस्तेमाल किया जाता था और डाक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी। और हाँ, इनके रास्ते भी मुकर्रर थे। जैसे कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम गंगापुर है, वहाँ पर अभी भी घोड़ों से चलने वाली ट्रेन मौजूद है। तो जब घोड़े एक दूसरे के आमने सामने पहुंचते थे तो इधर वाला घोड़ा इधर और इधर वाला घोड़ा इधर लगाकर मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाता था। इस कैरिज का नाम गिग है और गिग इसको इसलिए बोला जाता है, ये बहुत छोटा सा है और 2 पहियों वाला है। इसकी स्पीड और इसकी सफ़र करने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है। और इसकी जो मुनफरिद चीज़ है, जो मज़े की बात है, इस पर बैठा कोचवान ऊंची सीट पे होता है जो कि घोड़े को बड़े आसानी से कंट्रोल भी करता है। और ये जो गिग है या ये जो कैरिज है इसको तेज़ सफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हाँ, इसको रेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने घोड़ों की रेस तो देखी होगी, उसमें ये गिग जो है ये बहुत तेज़ रफ्तारी से रेस में इस्तेमाल होता है। और आज भी इसका इस्तेमाल उसी तरह से है जिस तरह पहले था। लेकिन चूंकि अब गाड़ियां इनकी जगह ले चुकी हैं, इनको अब रेस के मामलात में ही इस्तेमाल किया जाता है। और अब जिस कैरिज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम ब्रोहाम और ये 18वीं सदी में
سب سے زیادہ مشہور ڈیزائن تھا۔ جیسا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پر بند ہے، اور اس کو زیادہ تر آپ نے لندن میں یا انگلینڈ میں ہیکنی ٹیکسی کا نام تو سنا ہوگا، جو کہ انگلینڈ کی مشہور ترین ٹیکسی ہے۔ تو سب سے پہلی ٹیکسی آپ یہ ذہن نشین کریں کہ یہی بروہام تھا، اور اس کو ہیکنی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا لندن میں۔ تب اس بروہام کو ٹیکسی سٹیشنز پہ کھڑا کیا جاتا تھا، اور لوگ جو ہیں آمد و رفت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے اس بروہام کا استعمال کرتے تھے اور سفر کا انتخاب کرتے تھے۔ تو بروہام کے ساتھ ہی یہ ہیکنی بھی آ گیا۔ اس ہیکنی نے 17ویں صدی میں ٹیکسی کا کردار ادا کیا۔ یہ 4 پہیوں والا تھا، اور اس میں جو گھوڑے استعمال ہوتے تھے وہ زیادہ تیز چلنے والے گھوڑے استعمال ہوتے تھے، کیونکہ لوگوں کو جلدی جلدی مسافت طے کرنا ہوتی تھی۔ تو اس ہیکنی نے آ کر ان کا یہ مسئلہ ختم کیا، اور لوگوں کو جلدی جلدی ان کی منزلوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اسی ہیکنی کی وجہ سے آج جو ٹیکسی مشہور ہے اس کا نام بھی ہیکنی ہے، اور یہاں پر انگلینڈ میں سب سے مہنگی ٹیکسی ہیکنی ہی بولی جاتی ہے، اور ہیکنی میں بہت سے لوگ سفر بھی کرتے ہیں۔ تو اگلا جو کیریج ہے اس کا نام پوسٹ چیز ہے۔ جیسے کہ اس کے نام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کسی بھی ڈاک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اسی تانگے کا استعمال ہوتا تھا، یا اسی کیریج کا استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، اس میں مزے کی بات کیا ہے، اس کی پہچان کیسے ہوتی تھی؟ اس کو ایک نمایاں رنگ دیا گیا تھا جو کہ پیلا تھا۔ پیلے رنگ کا یہ کیریج جہاں سے بھی گزرتا تھا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ڈاک ہے اور یہ کسی نہ کسی طرف جا رہی ہے، اور اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اس میں صرف ایک بڑی کھڑکی تھی جس کے ذریعے سے تمام ڈاک لائی جاتی تھی اور لے جائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو چلانے والے جو کوچوان تھے وہ باری باری گھوڑوں کو کنٹرول کرتے تھے، اور اس میں 2 سے 3 لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو کہ اس ڈاک کی حفاظت بھی کرتے تھے اور اس کیریج کو محفوظ جگہ تک پہنچانے میں مدد بھی کرتے تھے۔ اب اگلا جو کیریج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کا نام باروچ ہے۔ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے اندر 2 قطاریں لگتی تھیں تاکہ مسافر جو ہیں آمنے سامنے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکیں اور سفر کر سکیں۔ یہ باروچ جو تھا یہ پرتعیش تھا، بہت خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا، اور زیادہ تر رویل فیملیز جو ہیں اس کو استعمال کرتی تھی، اور بڑے سفر پر جانے کے لیے یا پھر تفریحی مقامات کی سیر کرنے کے لیے باروچ کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کی اتنی خوبصورت تصویر بنائی گئی کہ بہت سے لوگ اس کو کرائے پر لینے کے لیے قطاروں میں لگ جاتے تھے۔ اب جس کیریج کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہینسم کیب ہے۔ ہینسم کیب جیسے کہ نام سے مشہور ہے کہ ہینسم طریقے سے جو کوچوان ہوتا تھا وہ مسافروں کی عزت کو بڑھانے کے لیے ان کے پیچھے بیٹھا کرتا تھا، اور اس کی جو سیٹ تھی وہ اونچی ہوا کرتی تھی تاکہ جو مسافر ہیں اور اس کے درمیان گھوڑوں اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ بنے، اور اوپر سے بیٹھ کر وہ گھوڑوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اور یہ بہت خوبصورت کیریج تھا۔ اس میں ایک کھڑکی تھی، اور آگے سے جو مسافر ہیں وہ اس کے اندر داخل ہوتے تھے اور اپنا سفر کرتے تھے۔ یہ جو کیریج ہے اس کو ڈیزائن اس انداز سے کیا گیا تھا کہ اس کے جو پہیے ہیں اس سے اوپر جو کوچوان ہے اس کی سیٹ کو رکھا گیا تھا، اور دور سے نظر آتا تھا کہ کوچوان جو ہے مسافروں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اور بہت خوبصورت طریقے سے اس کیریج کو ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اب جو آخری کیریج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انتہائی خوبصورت، اس کا نام لینڈو ہے، اور یہ جرمنی میں بنا، اور اس کا استعمال پتہ کہاں کیا جاتا تھا؟ اس کا استعمال صرف رویل فیملیز کرتی تھی، کیونکہ یہ بہت ہی ایکسپینسو طریقے سے اور خوبصورت گھوڑوں کے جوڑے جو ہیں اس میں لگائے جاتے تھے، اور پھر ان کو کھینچا جاتا تھا۔ اس کے اندر استعمال کی بہت سی چیزیں رکھی گئی تھی تاکہ جب بھی رویل فیملیز اس میں سفر کریں تو ان کو کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اگر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ٹانگوں کا استعمال بہت سے گاؤں دیہاتوں میں کیا جاتا ہے، اور سفر کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے تیز رفتار گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ جتنے بھی کیریج ہیں ان میں زیادہ تر تیز رفتار گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور جو چھوٹے کیریجز ہوتے تھے ان کو ٹٹو یا کھچر بھی کھینچ سکتے تھے، لیکن
یہ جو گھوڑے اور تانگے ہیں یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں۔ ہماری نئی جنریشنز جنہوں نے ابھی تک نہ تو تانگا دیکھا نہ ہی گھوڑا دیکھا، تو یہ ویڈیو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ٹانگا اور گھوڑا آمد و رفت کے لیے سب سے اہم ذریعہ تھا، اور 18ویں اور 19ویں صدی میں ٹانگے اور گھوڑے کے علاوہ کوئی آمد و رفت کا ذریعہ نہیں تھا۔ لیکن ان بچوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ خوبصورت سواری اب ان سے چھن چکی ہے۔ اگر آپ کو کسی دیہات میں یہ ٹانگا اور گھوڑا نظر آئے تو اپنے بچوں کو اس پر سفر ضرور کروائیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اس سے پہلی ویڈیوز میں ہم نے بتایا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اور ایک اور ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ کھچر جو ہے وہ اپنی نسل آگے کیوں نہیں بڑھا سکتا۔ وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔